ایک خبر ہمیں موصول ہوئی کہ سیلاب ظاہر ہے اس کی بڑی تباہ کاریاں پاکستانی قوم ان کا سامنا کر رہی ہے، خصوصاً بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں۔ تو ہمیشہ کی طرح فوج بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مختلف مقامات پر پہنچنا۔ اچھا، اسی طرح ایک سپرویژن کے لیے، نگرانی کے لیے یا دیکھنے کے لیے، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر اس نے اڑان بھری۔ یہ کوئٹہ سے کراچی اس نے آنا تھا، لیکن یہ ریڈار سے غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ بڑی تشویش سوشل میڈیا پر قوم دعائیں کرتی رہی، کیونکہ اس میں بڑے اہم لوگ سوار تھے۔ اب پھر بالآخر پتہ یہ چلا ہے کہ اس سانحہ میں، اس واقعہ میں ہمارے بہت قیمتی لوگ اور بہت قیمتی جانیں کام آ گئی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، کور کمانڈر کوئٹہ، یہ بھی اس میں تھے۔ پھر اسی طرح 2 بریگیڈیئر تھے، امجد حنیف صاحب اور محمد خالد صاحب۔ 2 میجر تھے جو پائلٹ تھے، میجر سعید احمد اور میجر محمد طلحہ منان۔ اسی طرح نائک مدثر فیاض بھی تھے۔ تو یہ بہت قیمتی لوگ ایک بہت نوبل کاز کے لیے کام کرتے ہوئے، اڑان بھرتے ہوئے یہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ بہت سوگوار ہے قوم، اور پہلے بھی کچھ ہمارے مسائل ہیں، اور اس پر یہ جو خبر ہے اس پہ بڑی یہ قربانی بھی ہے۔ ویسے تو ہماری پاک آرمی کی تاریخ ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے ہر طرح کی، تو یہ ایک سانحہ اس وقت قوم اس کا سامنا کر رہی ہے۔ اس پہ آپ کے کمنٹس چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی بہت قابل افسوس بات ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے، کہ ایک بہت بڑا نقصان جو ہمیں اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے بھی لوگ تھے اور باوردی تھے، ڈیوٹی پر تھے، اور اپنا جو فریضہ ہے وہ بہت بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ صرف نگرانی نہیں کر رہے تھے وہ سیلاب زدگان کی، بلکہ وہ جو کور کمانڈر صاحب کی تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے، بچی بھی ہے، اور ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ جو ہیں وہ لوگ مقامی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی انہوں نے آپریشن میں حصہ لے رہے عملاً آپریشن میں حصہ لے رہے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے خود حصہ لیا، اور صرف باقی لوگوں نے نہیں بلکہ کور کمانڈر صاحب خود حصہ لے رہے تھے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف کارروائی ڈالنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر لے لیا اور اس کے اوپر جو ہے فضائی جائزہ لے لیا، جیسے بعض اوقات لوگ کرتے بھی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی متانت کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، دیانتداری کے ساتھ۔ جیسا کہ تصویر سے سارا واضح ہوتا ہے، تصویر سے واضح ہوتا ہے، اور تصویر کے اندر دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں اگر اس تصویر کو غور سے، تو جو اس کے اندر ایک اپنائیت کا احساس ہے ارد گرد لوگوں کو، اور جو بچی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور ان کے چہرے پہ بھی ایک اطمینان کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، اور جن لوگوں سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ امت کا، قوم کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ میں آپ نے جو بات کی کہ فوج کی جو ہماری تاریخ ہے وہی قربانیوں سے عبارت ہے، اصل میں لوگ فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ محض محاذ جنگ پہ تو فوج کام نہیں آتی۔ اندرونی جو ہماری ودن دا کنٹری کتنے محاذ ہیں جس کے اوپر فوج کام کرتی ہے، اور ان میں سے ایک محاذ یہ بھی ہے جو سیلاب زدگان اور جتنے بھی آفات آتی ہیں، فوج جو ہے سب سے آگے ہوتی ہے، اور جتنا وہ ٹرینڈ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ظاہر ہے وہ لوگ اس طرح کے معاملات کو انہوں نے اپنی ٹریننگ کے ذریعے سے حاصل، وہ باقاعدہ سیکھا ہوتا ہے، سخت کوش ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب اس طرح کے معاملات میں جب بھی آفات سماوی، کوئی بھی آفات سماوی یا آفات ارضی آتی ہیں، تو اس میں وہ قوم کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اپنی جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں ان کو ایک انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری قوم کو فوج کے لیے اپنے جو تصورات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے، اور پھر فوج کے لیے جو اوورآل ایک پورا ایک ادارہ ہے۔ دیکھیں، کسی ایک آدھ آدمی کے لیے، کسی ایک آدھ شخص کے بارے میں کسی کو شکایت ہو سکتی ہے، جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن بطور ادارہ یہ فوج، یہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ ان لوگوں نے اس ملک کو سنوارا بھی ہے، اور اس ملک کو سنبھالا بھی ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے ضامن بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی شاندار فوج عطا کی ہے، اور جو کبھی کسی موقع پر پیچھے نہیں رہتے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو میں ونس اگین یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے